بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو اعلیٰ کی کلاس میں آج ہم حمد کے بقیہ اشعار کی تشریح کریں گے۔ نہیں موقوف خلاقی تیری اس ایک دنیا پر، کیے ہیں ایسے ایسے سینکڑوں پیدا جہاں تو نے۔ موقوف کا معنی ہے منحصر ہونا، انحصار کرنا، خلاقی تخلیق کرنا، پیدا کرنا۔ مولانا ظفر علی خان حمد کے شعر میں کمال جذبہ عبودیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں اے باری تعالیٰ، یہ وسیع و عریض دنیا تیری تخلیق کرتا ہے۔ ہم اگر محض اس دنیا میں تیری تخلیق اور قدرت کاملہ کے کرشموں کو دیکھیں تو حیران ہو جائیں۔ یہاں بھی تو وہاں بھی تو، زمیں تیری فلک تیرا، کہیں ہم نے پتہ پایا نہ ہرگز آج تک تیرا۔ اس دنیا میں صحرا، بیاباں، جنگل، پہاڑ، وادیاں، میدان، دریا، ندی نالے، چشمے، سمندر، دشت، سبزہ زار، چرند پرند، یہاں تک کہ انسان اور حیوانات، ہر ایک شے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کی، بنائی۔ شاعر کہتا ہے اے باری تعالیٰ، صرف یہی دنیا ہی تیری تخلیق کی قدرت کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ تو نے اس دنیا جیسی اور سینکڑوں دنیایں تخلیق کی ہیں، اور اس جہان جیسے سینکڑوں جہان اور پیدا کیے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے۔ سائنس نے بھی اس کی توجیہ بیان کر دی کہ زمین کی طرح کے اور بھی سیارے ہیں جو سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ شاعر اسی بات کو موضوع سخن بناتے ہوئے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، جو تو نے اتنی وسیع کائنات پیدا کی ہے، اس میں لاتعداد سیارے، ستارے اور کہکشائیں موجود ہیں جو تیری شان تخلیق کو ظاہر کرتی ہیں۔ ہماری یہ دنیا اپنی تمام وسعتوں کے باوجود اس کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور اسے تیری تخلیق کردہ کائنات سے ایسے ہی نسبت ہے جیسے ریت کے ایک ذرے کو صحرا سے ہوتی ہے۔ مولانا ظفر علی خان کی ایک اور حمد جس کا عنوان ہے خمستان ازل کا ساقی، اس میں بھی وہ اسی مضمون کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں: نظام اپنا لیے پھرتا ہے کیا خورشید نور افشاں، نظام اپنا لیے پھرتا ہے کیا خورشید نور افشاں، ہزاروں ایسی دنیاؤں کو شامل ہے نظام اس کا۔ در حقیقت یہ دنیا اور اس کے علاوہ دوسری دنیاؤں کا نظام انسان کو دعوت فکر دیتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بے شک زمین و آسمان کی پیدائش اور رات اور دن کا بدلنا اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کسی کو تاکہ اپنی سر بلندی پر نہ غرہ ہو، ازل سے کی نگوں ساری نصیب آسماں تو نے۔ غرہ کا معنی ہے غرور، نگوں ساری اوندا ہونا، سر جھکانا۔ اس کائنات میں عظمت، بلندی، رفعت سب خدائے ذوالجلال کی صفات ہیں۔ اس کے علاوہ کائنات کی کسی شے میں بلندی اور رفعت حاصل نہیں ہے، بلکہ یوں کہنے کو کہا جا سکتا ہے کہ آسمان بھی تو زمین اور یہاں کی مخلوقات کے مقابلے میں بلند ہے، اونچا ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آسمان کی بلندی کو ہم کسی طور پہ بلندی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آسمان زمین کے اوپر اوندے رخ جھکا ہوا ہے، اور جہاں بلندی اور اونچائی ہو وہاں جھکاؤ نہیں ہوتا۔ مولانا ظفر علی خان نے بھی اس سے یہ نقطہ نکالا ہے کہ اس وجہ سے کہ دنیا میں کسی کو بھی اپنے بلند و بالا اور اونچے ہونے پر متکبر نہیں ہونا چاہیے۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کاملہ سے اوندا بنا دیا، اس کی قسمت میں نگوں ساری کر دی تاکہ اسے بھی اپنے اونچا ہونے پر احساس تفاخر نہ ہو۔ اس لیے اس دنیا میں وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں، جو صاحب ثروت یا صاحب منصب ہیں، انہیں غرور اور تکبر کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ اختیارات اور اقتدار دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ بادشاہت کا حقیقی وارث اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، سروری زیبا فقط اسی ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتاں آزری۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، زمین و آسمان کی بادشاہت اور حکومت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس وجہ سے غرور اور تکبر جیسے گناہ کا مرتکب ہونے سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے، کل شیء ہالک الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس کائنات کی ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، سوائے رب ذو الجلال کریم کے۔ شیطان اس لیے شیطان ہے کہ اس نے غرور اور تکبر جیسے جرم کا ارتکاب کیا۔ ہمیں یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ اگلا شعر ہے، دلوں کو معرفت کی نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ معرفت کا لفظی معنی ہے پہچاننا، عرفان، معرفت، شناخت۔ مولانا ظفر علی خان اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں، باری تعالیٰ تیری عنایات بے پایاں اور تیرا فضل فراواں ہے، تو نے ہمارے دلوں کو معرفت کے نور سے روشن کیا۔ ویسے تو کسی انسان کے پاس اس کی ظاہری آنکھ کا ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب دیدہ و دل واہ ہو جائے، دل کی آنکھ کھل جائے، تو پھر انسان وہ بھی دیکھ سکتا ہے جو پس پردہ ہے، جو اس کی آنکھ سے پوشیدہ ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، وہ دیکھنا تو دیدہ و دل واہ کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے تماشا نہ کرے کوئی۔ انسان جب اپنی فہم و ادراک کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کائنات میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے، مظاہر فطرت پر غور و خوض کرتا ہے، تو اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ دیکھ لیتا ہے نیجتیں بھی، جو خانہ لا شعور میں بھی جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے عطا کردہ معرفت کے نور کی بدولت اس کی آیات اور اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کی ہستی کا ادراک کرتے ہیں۔ شاعر اسی بات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ تو خود اس لحاظ سے بے نشاں ہے کہ تو ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا، مگر تیرے بے نشاں ہونے کے باوجود ہم اس دنیا میں اور اس دنیا کی ایک ایک شے میں تیری نشانیاں دیکھتے ہیں، اور اس طرح ہمیں تیری معرفت حاصل ہوتی ہے۔ بظاہر خدا کا کوئی مادی وجود نہیں، لیکن وہ اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر جب انسان غور و فکر کرتا ہے، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو نظر آ جاتا ہے کہ جو اس دنیا کو بنانے والا، کائنات کی ان چیزوں کو تخلیق کرنے والا ہے، کس قدر خوبصورت ہے۔ خدائے رحیم و کریم کی مہربانیاں بے حد و حساب ہیں۔ کائنات کی ہر نعمت بطور خاص ہم انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ خدا کی حکمت یہ ہے کہ دنیا میں پیدا کردہ تمام جاندار اشیاء کو ان تک رزق پہنچتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ذمہ ہے۔ انسانوں کی بات ایک طرف چھوڑیں، معمولی سے معمولی اور حقیر سے حقیر کیڑے مکوڑوں، حشرات الارض، ان سب پر غور کریں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ ان تمام کے رزق کا ذمہ خود اللہ نے اٹھا رکھا ہے، اس لیے کہ وہ ان کا بھی رب ہے، ان کا بھی خالق ہے۔ اسی طرح جس طرح اپنے خلیفہ نائب حضرت انسان کا رب ہے، خالق ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام جانداروں کا رزق ہر حال میں ان تک پہنچتا ہے۔ اور اس سلسلے میں
اللہ تعالیٰ نے کسی ترجیح کو پیش نظر نہیں رکھا، جتنا جس قدر رزق جس کا متعین ہے، اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، وہ اسے ہر حال میں پہنچتا ہے۔ جو لوگ گنہگار ہیں، خدا کے وجود کے انکاری ہیں، اس کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہوتے، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، کیا وہ دنیا میں بھوکے رہتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور نوازتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ مولانا ظفر علی خاں کے اشعار اسی مضمون کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنۂ لب رکھتا نہیں لطف عام اس کا۔ سراپائے معصیت میں ہوں سراپائے مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا۔ انسان جتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، جتنا ہی خطا کار کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سب کے لیے یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے بھی بہت تدبیر کی جہنم کی، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ میں لا تقنطو کہ نشہ میں سرشار رہتا ہوں، سیاہ مستوں کو بخشی ہے حیات جاوداں تو نے۔ لا تقنطو مایوس نہ، سیاہ مستوں کو بخشی ہے حیات جاوداں تو نے۔ لا تقنطو مایوس نہ ہوں، سیاہ مست گنہگار۔ مولانا ظفر علی خاں ہم کے شعر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہایت عبودیت کے ساتھ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اگرچہ میں بہت گنہگار ہوں، میرے اعمال اس قدر سیاہ ہیں کہ بظاہر مجھے اپنی بخشش اور نجات کی کوئی توقع نہیں ہو سکتی، مگر اے خدائے بزرگ و برتر، یہ بھی تیرا ہی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ تیرے ہی اس فرمان کے سہارے میں ہر وقت تیری طرف سے بخشش کی امید کے نشے میں سرشار رہتا ہوں، کیونکہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن مجھے ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، اور تیری رحمت بے پایاں کی چادر میرے جرموں اور گناہوں کو ڈھانپ لے گی۔ یہ تیری رحمت سے مایوس نہ ہونے اور تیری طرف سے بخشش کی امید کے دل میں زندہ رہنے کا کرشمہ ہے کہ تو نے گنہگاروں کو ان کے گناہوں کو بخشتے ہوئے ہمیشہ رہنے والی زندگی عطا کی، جو تو نے اپنے نیک بندوں کے لیے مخصوص کر رکھی ہے۔ انسان جب اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، نادم ہوتا ہے، تو ندامت کے آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ علامہ اقبال نے جب وہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے، ایک مشاعرے میں غزل پڑھی جس کا ایک شعر میں ابھی آپ کی گوشِ گزار کرتی ہوں، اور اس شعر کو اس دور میں ارشد گرگافی جیسے شاعر نے سن کے کہا تھا کہ یہ عمر اور ایسے اشعار موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ انسان جتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کو اگر کہیں پناہ ملے گی تو وہ خدا کی بارگاہ میں ملے گی۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مایوس نہیں ہوں، کیونکہ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ان اللہ مع العسر یسرا، بے شک تنگ دستی اور خوشحالی ساتھ ساتھ ہے۔